آج کے آج ہمارے وہ جذبے ہوتے تو آج ہمارا حال یہ نہ ہوتا۔ میرے مولا، میری قوم کب غفلت سے بیدار ہو؟ بغداد جلتا رہا، قوم سوئی رہی، بابل بگڑتا رہا، قوم مدہوش تھی، ام احمد روتی رہی، کسی نے دلاسا نہ دیا۔ دشت لیلا، گورا گورا، تقریر، موصل، بغداد، القدس، کشمیر، غزہ، کہاں کہاں ہمارے گھر نہیں اجاڑے گئے، ہمیں کچلا گیا، ہمیں مارا گیا، ہمارے مسائل پہ قبضہ کیا جا رہا ہے، ہماری کلیجے چھلی کیے جا رہے ہیں کتاب رحمت کو آگ لگا کر اور پیغمبر رحمت کے خاکے تلاش کر کے ہمارے جذبات کی توہین کی جا رہی ہے، ہمیں ذہنی اور روحانی تکلیف پہنچائی جا رہی ہے۔ لیکن ہمارے حکمرانوں کا حال کیا ہے؟ وہ بد نصیب شخص جس کو دنیا جنرل ہوڈ کے نام سے جانتی ہے، یہ وہ بدبخت شخص تھا کہ گوانٹا نامو کے جیل خانوں میں مسلمان قیدیوں کو ذہنی اذیت دینے کے لیے اس نے ٹائلٹ میں ٹشو پیپر کی جگہ قرآن کے برقے رکھے تھے اور مسلمانوں کو اذیت دی تھی۔ اس وقت سارے جہان کو آگ لگ جانی چاہیے تھی، لیکن وہی بد نصیب شخص جب پاکستان پہنچا تو ہمارے اس دور کے حکمرانوں نے اس کے پاؤں تلے سلخ قالین بچھائے، اور آج ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں ہم سے روٹ گئی ہیں۔ ہم ذرا اپنا احتساب کریں۔ جب میں کہتا ہوں الہی میرا احوال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا نامۂ اعمال دیکھ، ہم بے غیرتی کی چادر اوڑھ چکے ہیں، مذہبی حمیت اور غیرت دینی دم توڑ چکی ہے، امت جاں بلب ہے۔ تو میرے کشف ناز، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے وطن، میرے پاکستان جو کہ عالم اسلام کا آخری قلعہ ہے، اسے مٹانے، ناؤز باللہ اس کو ختم کرنے کی فیصلہ کن تیاری بھی ہو رہی ہے۔ بددیانت حکومتیں، کرپٹ انتظامیہ، بے زمین رہنما، جھگڑالو علماء، خود کش حملے، ٹارگٹ کلنگ میرے وطن کا کلیجہ چیر چکی ہے، اور اب لگتا ہے کہ دشمن کو میر صادق اور میر جعفر انتہائی سستے داموں میں مل چکے ہیں۔ موساد، خاد، راما، CIA اور بلیک واٹر سرگرم عمل ہے۔ امت فرقوں میں، فرقے جماعتوں میں، جماعتیں تنظیموں میں، تنظیمیں لابیوں میں بانٹے جا چکے ہیں۔ سندھی، بلوچی، پنجابی اصلیتوں کو ہوا دی جا رہی ہے۔ صنفی بے رحمی، جنسی آزادی، فحاشی، قریانی، حیا باختگی سے ماحول سازگار کر دیا گیا ہے، بے یقینی پیدا کر دی گئی ہے۔ اور یہ وہ مرض ایسا ہے، اقبال نے کہا تھا، سنے تہذیب حاضر کے غلام، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ آج بے یقینی تمہاری تو زندگی کا ایک ایک لمحہ پاکستان کے ساتھ گزرے گا، اور قومیں وہی کامیاب ہوتی ہیں کہ جو دوسرا راستہ نہیں رکھتی ہیں۔ طارق بن زیاد نے کشتیاں جلائی تھی، اور کسی نے پوچھا تھا کہ تم نے کشتیاں کیوں جلا دی؟ اس نے ایک حکمت بتائی، اس لیے کہ تم واپس نہ جا سکو، اور دوسری حکمت اس نے کہا پھر کبھی بتاؤں گا۔ بعد میں کسی نے طارق بن زیاد سے پوچھا کہ طارق بن زیاد، آپ کی فتح بھی ہو گئی ہے لیکن تم نے دوسری حکمت ابھی تک نہیں بتائی۔ تو طارق بن زیاد نے کہا تھا کہ میں نے دیکھا تھا کہ اندلس کے اندر مصطفیٰ کریم داخل ہو رہے ہیں، اور اس سے مجھے پتا تھا کہ ہم اندلس فتح کر کے رہیں گے، اس لیے ہمارے زعماء، ہمارے امراء، ہمارے سیاستدانوں کو، ہمارے رہنمایان قوم کو تو شک ہوگا، لیکن ہمیں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان مٹنے کے لیے نہیں بنا، قیامت تک قائم رہنے کے لیے واضح ہے۔ اس لیے ہمارا جینا بھی اس وطن کے ساتھ ہے اور ہمارا مرنا بھی اس ملک کے ساتھ ہے۔ ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن موجود نہیں ہے۔ ہم جیئیں گے تو اس وطن میں رہ کے جیئیں گے، ہم مریں گے تو اس ملک کی آبرو کے لیے مریں گے۔ مشکل وقت قوموں پہ آیا ہی کرتے ہیں، اس وقت ہمارے اوپر جو مشکل ترین حالات ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں ہیں، لیکن یہ بات آپ کو بتاؤں کہ یہ پاکستان حضور کی عطروں سے واضح ہوا ہے۔ پاکستان بنا تھا تو حضور علیہ السلام کی نگاہ فیض سے بنا تھا۔ نواب آپ اللہ سے پوچھئے، پاکستان کی مخالفت کرتا ہے اور بعد میں پاکستان کو ووٹ دیتا ہے۔ اس نے کہا پہلے تم مخالفت کرتے تھے، آج ووٹ دے رہے ہو؟ اس نے کہا آپ میں حضور ملے، اور آقا کریم نے کہا پاکستان کو ووٹ دینا ہے، تو میں جو پاکستان کو ووٹ دے رہا ہوں وہ حضور علیہ السلام کے فرمان پہ دے رہا ہوں۔ جن دنوں کے اندر پاکستان پر حملہ کیا تھا 65 میں انڈیا نے، پاکستان کی روحانی ڈائری اٹھائیں، جو لوگ روزہ اکبر کے آس پاس جھاڑو دیتے ہیں اور حضور کی طرح نور کی نوکری کرتے ہیں، ان میں سے کئی لوگوں نے خواب دیکھا کہ حضور علیہ السلام 5 اصحاب کے ساتھ روزہ نبوت سے باہر آ رہے ہیں، اور میرے آقا نے جنگی لباس پہنا ہوا ہے، تلوار لٹکائی ہوئی ہے،
انہوں نے کہا ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو. حضور اس وقت رات کے موقع پہ آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ پاکستان پر انڈیا نے حملہ کر دیا ہے، میں ان کی مدد کو جا رہا ہوں. اور پھر پاکستان کی نہیں دنیا کی عسکری تاریخ کا یہ عجوبہ ہے کہ ہم نے صرف 30 سیکنڈ کے اندر، آدھے منٹ کے اندر انڈیا کے 3 جہاز گرائے. حضور کی تائید میں شامل. اس لیے ہمیں یقین ہے ہم اس ملک سے بھاگنے والے نہیں ہیں، نہ ہم کوئی دوسرا آپشن رکھتے ہیں. اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور بے یقینی کی جو کیفیت ہے اس کیفیت سے قوم کو نکالنے کی کوشش کریں. یہ بات کہی جاتی ہے، حضور نے فرمایا جو لوگ کہتا ہے کہ مسلمان ہلاک ہو گئے، اس نے ان کو ہلاک کر دیا. اس لیے تذبذب اور بے یقینی کے اندر قوموں کو مبتلا کر کے قوموں کے مورال جو ہے وہ کم کیے جاتے ہیں اور پھر قوموں کو برباد کیا جاتا ہے. ہمارے اوپر جنگ مسلط کر دی گئی اور یہ اس کے ابتدائی مراحل ہیں. اس لیے بے یقینی کی کیفیت جو ہے وہ قوم کے اندر پیدا کی جا رہی ہے. لوگ کہتے ہیں ملک لٹ رہا ہے، ملک کٹ رہا ہے. انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اس ملک کو کچھ نہیں ہوگا. میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا کہ مجھے ایک بڑی روشنی ملی. یہ پاکستان جو ہے وہ 14 اگست کو بنا تھا اور قمری تقویم کے لحاظ سے 27ویں شب تھی، لیلۃ القدر. لیلۃ القدر کو قرآن نازل ہوئے اور لیلۃ القدر کو پاکستان بنائے. اللہ نے قرآن کی حفاظت بھی اپنے ذمہ کرم پہ لی ہے، پاکستان کی حفاظت بھی اپنے ذمہ کرم پہ. اٹھو کہ پھر حشر نہیں ہوگا دوبارہ، دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گئے. یہ کیسا دور آیا، زمین بھی مخالف آسمان بھی دشمن. جائیں تو کدھر جائیں، عمرا تو بھاگ جائیں گے لیکن ہمارا جینا مرنا تو اس دیش کے ساتھ ہے. ہم مجروح بدن، گھائل دل اور رشتے ہوئے زخم لیے کدھر جائیں. سیاستدانوں کے پاس نہیں، وہ ہمارا سہارا نہیں. کس کو آواز دیں؟ ادیبوں کو، شاعروں کو، فلسفیوں کو، دانشوروں کو؟ نہیں، دل نہیں چاہتا. جی چاہتا ہے علماء کا دروازہ کھٹکھٹائیں، مشائخ کے در دولت پہ نازو. علماء و مشائخ بچا لو ہمیں، بچا لو ہماری ملت کو. سنتے ہیں تمہارے پاس دین ہے، کہاں ہے تمہارا دین؟ بچاؤ، ہم چل رہے ہیں، ہم ڈوب رہے ہیں. ہمارا ملک بھنور میں پھنسا ہوا ہے، اسے نفرت کی چڑیلیں چمٹ گئی ہیں، اسے عصبیتوں کے سانپ ڈس رہے ہیں، اسے علاقہ پرستیوں کے پچھو کاٹ رہے ہیں، اسے کسی کی نظر لگ گئی ہے. کوئی اچھا سا کام کر دو، ہمارا دکھ بانٹو. تم کب تک ہنسی بحثوں اور دلکش مناظروں کے سوداگر بنے رہو گے؟ اپنے علم کو زحمت آفرین مت بناؤ، رحمت پرور بناؤ. لفظ بازی کے میدان سے نکل کر قوموں کی امامت کرو. دیکھو ساری قوم تمہاری تحریر پہ کھڑی ہے. اگر تم نے سہارا نہ دیا تو کون سہارا بنے گا؟ نوجوانوں، میں تمہیں بھی کہتا ہوں، تم بھی میری پکار سنو. تمہارے گرم خون اور تمہارے دھڑکتے ہوئے دل کی ضرورت اسلام اور پاکستان کو جتنی آج ہے اس سے پہلے کبھی نہیں تھی. کرکٹ کے میدان سے نکل کر کے خوابیدہ جذبوں کو بیدار کرو. خود بھی جاگو اور اوروں کو بھی جگاؤ. موسم اچھا، پانی وافر، مٹی بھی زرخیز ہے. جس نے اپنی کھیت نہ سینچا وہ کیسا دہقان. او مرد مسلمان اپنی خودی پہچان. آؤ سوئے ہوئے ضمیروں کو آواز دو، مردہ روحوں اور بے جان تنوں کو پکارو. بے حس وجودوں کو کون بے استدلال کہو. سونے والوں کے لیے سونا دشوار کر دو. وہ سونا چاہے بھی تو تمہاری آواز کے زور میں سو نہ سکے. اٹھو، اپنے وطن کی طرف پہلی آنکھ سے دیکھنے والوں کی آنکھیں توڑ دو. ملک توڑنے والوں کی ٹانگیں توڑ دو. اپنے گھر اور وطن کو اجاڑنے والوں کی زندگیاں اجاڑ دو. میری گھاگر توڑنے والوں کے کلیجے کاٹ دو. کم بے استدلال، کم بے استدلال. اٹھو کہ اب ہنگام میں خاموشی نہیں، سکوت شب کو توڑ دو. اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو. کافی عمرا کے در و دیوار ہلا دو. جس کھیت سے تحقا کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر گوشائی گندم کو جلا دو. بوڑھو اٹھو، اپنے ہاتھ اٹھاؤ. شہری کے وقت